جس دن تم قیامت کے منظر کو دیکھو گے، تذہل کل مرضعۃ عما ارضعت، دودھ پلانے والی ماں اپنے بچے کو اٹھا کر کے پھینک دے گی، وتضع کل ذات حمل حملا، ہر حاملہ عورت کا حمل ساقط ہو جائے گا، جتنی بھی پریگننٹ عورتیں ہوں گی، جتنی بھی گربھوتی عورتیں ہوں گی، ان کے حمل ساقط ہو جائے گا، حمل ان کا گر جائے گا۔ اگر فیصلہ ہو جانے سے پہلے، انصاف ہو جانے سے پہلے اگر اس کی نیکیاں ختم ہو جائیں گی، اخذ من خطایاہم، ان سارے مظلوموں کے گناہوں کو، ان کی غلطیوں کو، خطاؤں کو اٹھایا جائے گا، فطرحت علیہ، پھر اس آدمی کے اوپر ان سارے کے سارے لوگوں کے گناہوں کو ڈالا جائے گا، ثم طرح فی النار، پھر اس آدمی کو اٹھا کر کے گھسیٹ کر کے جہنم میں ڈالا جائے گا۔ تقاته ولا تموتن الا وانتم مسلمون۔ يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام إن الله كان عليكم رقيبا۔ يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما۔ أما بعد، فإن خير الحديث كتاب الله، وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم، وشر الأمور محدثاتها، وكل محدثة بدعة، وكل بدعة ضلالة، وكل ضلالة في النار۔ أعوذ بالله من الشيطان الرجيم، بسم الله الرحمن الرحيم۔ يوم ترونها تذهل كل مرضعة عما أرضعت، وتضع كل ذات حمل حملها، وترى الناس سكارى وما هم بسكارى ولكن عذاب الله شديد۔ رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقهوا قولي، اللهم رب زدني علما، آمین۔ ابھی مجھ سے پہلے فضیلت الشیخ عبدالسلام مدنی داعی اسلامک سینٹر جالیات جو کہ سعودی عرب سے تشریف لائے ہوئے ہیں، آپ محترم کا خطاب سماعت فرما رہے تھے، اور میرے بعد فضیلت الشیخ سید معراج ربانی حفظہ اللہ کا خطاب ہونا باقی ہے، جس کا ہمیں آپ سب کو انتظار ہے۔ سچ تو یہ ہے کہ مجھ سے پہلے اور میرے بعد کہ آنے والے خطیب، اصل وقت انہی کا ہے، اصل حق انہی کا ہے۔ اب لیکن چونکہ مجھے بھی آپ کے بیچ میں کچھ کہنے کا مکلف بنایا گیا ہے، اس لیے میں آپ کے سامنے کچھ باتیں عرض کرتا ہوں۔ مجھے آج آپ کے سامنے جس موضوع کے تحت کچھ باتیں رکھنی ہیں وہ ہیں قیامت کی ہولناکیاں۔ ہم میں سے ہر آدمی یہ جانتا ہے کہ قیامت قائم ہوگی، اس پر ہمارا اور آپ کا سبھی کا ایمان ہے۔ قیامت کا منظر کیسا ہوگا؟ قیامت کے بارے میں قرآن اور حدیث میں کیا بتائی گئی ہیں، اور اس کے لیے ہمارے اور آپ کے یہاں کتنی تیاری ہے، یہ ایک وہ پہلو ہے ہماری زندگی کا جس کے بارے میں ہمیں اور آپ کو سبھی کو غور کرنے کی ضرورت ہے۔ آپ دیکھیں قرآن مجید کو اٹھائیں تو اللہ رب العالمین نے
سورہ بقرہ آیت نمبر 254 کے اندر ایک پیغام ہمیں دیا، ایک حکم ہمیں دیا ہے، یا ایھا الذین آمنوا انفقوا مما رزقناکم من قبل ان یأتی یوم لا بیع فیہ ولا خلۃ ولا شفاعہ۔ آپ اس آیت کو دیکھیں اور اس کے بعد آپ غور کریں کہ اللہ رب العالمین نے اس آیت کریمہ کے اندر ہمیں اور آپ کو کیا کیا آرڈر دے رہا ہے، کن کن چیزوں کا حکم ہمیں اور آپ کو دیا جا رہا ہے۔ یا ایھا الذین آمنوا انفقوا مما رزقناکم، اے ایمان والو تم خرچ کرو، مما رزقناکم اپنی اس روزی میں سے جو ہم نے تم کو دیا ہے، یعنی اے ایمان والو تمہیں یہ معلوم ہونا چاہیے تمہارے پاس جو بھی دولت ہے وہ ساری کی ساری اللہ کی دی ہوئی ہے۔ مما رزقناہم، یہ الفاظ بتا رہے ہیں کہ تم نے اس کو اپنی صلاحیت سے نہیں کمایا، اپنی محنت سے نہیں کمایا ہے۔ من قبل ان یأتی یوم لا بیع فیہ ولا خلۃ ولا شفاعہ، ہم انتظار میں ہوتے ہیں۔ یہاں اللہ یہ فرما رہا ہے تم ابھی خرچ کر لو اس سے پہلے کہ وہ دن آ جائے جس دن کوئی خرید و فروخت نہیں ہوگا، کوئی کاروبار نہیں ہوگا، کوئی بزنس نہیں ہوگا، کوئی بھی کاروبار کسی آدمی کا نہیں ہوگا، ولا خلہ، اور کسی آدمی کی کوئی دوستی کام نہ آئے گی، ولا شفاعہ، کوئی آدمی کسی آدمی کے لیے سفارشی نظر نہ آئے گا۔ آج دنیا میں ہم دیکھیں ہمارے آپ کے کاروبار ہیں، ہم آپ کاروبار اور بزنس میں لگے ہیں، ہمارے آپ کے بہت سے دوست احباب ہیں جو ہماری ہیلپ کرنے کے لیے تیار ہیں، ہم مجبوری کے موقع پہ ان کی مدد کے لیے تیار ہیں، اور اگر کسی مصیبت میں پھنس جائیں ہم ان کے لیے سفارشی بن کر کے، گواہ بن کر کے پہنچ جاتے ہیں۔ یہاں پہ سورہ بقرہ کے اندر اللہ نے واضح کر دیا ہے اے ایمان والو جب قیامت کا دن آ جائے گا تو اس دن یہ سارے کے سارے معاملات ختم ہو جائیں گے۔ تو اللہ نے ہمیں اور آپ کو پیغام یہ دیا ہے کہ خرچ کرو تم قیامت کے دن کے آنے سے پہلے، اور ایسا وہ دن ہوگا جس دن نہ کوئی کاروبار، نہ کوئی بزنس، نہ کوئی دوستی کسی کو کام آئے گی، اور نہ ہی کوئی کسی کے لیے سفارشی ہوگا۔ حضرت عائشہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کہتی ہیں ذکرت النار فبکیت، ہماری مائیں اور بہنیں بھی کافی تعداد میں موجود ہیں، ذرا سنیں، وہ بھی ایک خاتون ہے، ہماری مائیں بہنیں بھی ایک خاتون ہیں، فرق ہے مقام اور مرتبے کے اعتبار سے وہ بات الگ ہے، لیکن آپ سوچیں کہ ایک عورت اگر چاہے تو اپنے آپ کو کن چیزوں میں بزی رکھ سکتی ہے۔ ہمارے اور آپ کے یہاں دیکھ لو، آج خواتین کی مصروفیت کا اندازہ آپ گھروں میں جا کر کے لگا سکتے ہیں۔ حضرت عائشہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتی ہیں ذکرت النار، میں نے جہنم کو یاد کیا، فبکیت، تو میں جہنم کو یاد کر کے رونے لگی۔ اللہ کے رسول جناب محمد رسول اللہ گھر تشریف لاتے ہیں صلی اللہ علیہ وسلم، آپ نے اپنی پیاری بیوی کو روتے ہوئے دیکھا، سوال کر لیا ما یبکی کی، اے عائشہ تم کیوں رو رہی ہو، تمہیں کس چیز نے رلا دیا ہے؟ حضرت عائشہ جواب دیتی ہیں اے اللہ کے رسول مجھے جہنم کی یاد آ گئی، جہنم کو یاد کر کے میں رونے لگی۔ اب اے اللہ کے رسول جب آپ نے مجھ سے سوال کر ہی لیا ہے تو میں آپ سے ایک سوال کرتی ہوں، حل تذکرون اہلیکم یوم القیامہ، اے اللہ کے رسول کیا قیامت کے دن آپ اپنے گھر والوں کو یاد رکھیں گے یا نہیں؟ جب حضرت عائشہ یہ سوال کرتی ہیں اللہ کے رسول ارشاد فرماتے ہیں، جواب دیتے ہیں اے عائشہ 3 مقامات ایسے ہوں گے، 3 جگہیں ایسی ہوں گی جہاں پہ میں خود اپنے گھر والوں کو بھی یاد نہ رکھ سکوں گا۔ ایک میزان، جب لوگوں کی نیکیاں برائیاں تولی جائیں گی
اور دوسرا جب نام اعمال تقسیم کیا جا رہا ہوگا کسی کو معلوم نہیں ہوگا کہ میرا نام اعمال دائیں ہاتھ میں یا بائیں ہاتھ میں ملے گا۔ اور تیسری جگہ پل صراط، جب لوگ پل صراط کے اوپر سے گزر رہے ہوں گے، یہ 3 مقامات وہ ہیں جہاں پہ میں کسی کو یاد نہ کر سکوں گا۔ آپ سوچو کہ اللہ کے رسول جب اپنے گھر والوں کو یاد نہیں کر سکیں گے تو کوئی دوسرا کسی اور کو ان 3 مقامات پہ کیسے یاد رکھ سکتا ہے؟ معلوم یا کہ یہ وہ جگہیں ہوں گی جس چیز کے لیے ہمیں اور آپ کو تیاری کر کے جانے کی ضرورت ہے۔ اور قرآن مجید اٹھاؤ، قیامت کا نقشہ اللہ نے کھینچا ہے، وہ منظر کہ اگر ہم غور کے ساتھ اس منظر کو دیکھیں اور اس کی تفسیر دیکھیں، ترجمہ دیکھیں تو ہمارے اور آپ کے دل دہل جاتے ہیں۔ یوم ترونہا تذہل کل مرضعۃ عما ارضعت، جس دن تم قیامت کے منظر کو دیکھو گے، تذہل کل مرضعۃ عما ارضعت، دودھ پلانے والی ماں اپنے بچے کو اٹھا کر کے پھینک دے گی، وتضع کل ذات حمل حملہ، ہر حاملہ عورت کا حمل ساقط ہو جائے گا۔ جتنی بھی پریگننٹ عورتیں ہوں گی، جتنی بھی گربھوتی عورتیں ہوں گی، ان کے حمل ساقط ہو جائے گا، حمل ان کا گر جائے گا۔ ہم اور آپ جانتے ہیں دنیا میں حمل بہت معمولی کبھی کیس آتا ہے کہ حمل آٹومیٹک ساقط ہو جائے، لیکن غور کرو وہ کون سا منظر ہوگا؟ ایک ماں اپنے بچے کو سینے سے لگا کر کے دودھ پلائے گی۔ اگر میں آپ سے ایک سوال کروں، اس دنیا کے اندر کون کس سے سب سے زیادہ محبت کرتا ہے؟ آپ کا جواب ہوگا ایک ماں اپنے بچے سے سب سے زیادہ محبت کرتی ہے، اور خاص طور سے اس وقت جب بچہ چھوٹا ہو، اور اس میں بھی خاص طور پہ وہ ٹائم ہو جب وہ بچہ دودھ پینے کی عمر کا ہو، اور خاص کر کے جب وہ بچہ اپنی ماں کی پستان سے لگ کے دودھ کو کھینچ رہا ہوتا ہے، اس وقت ماں کی ممتا الگ جوش میں ہوتی ہے۔ میرے پیارے ساتھیو، وہ کون سا منظر ہوگا جس منظر کو دیکھنے کے بعد وہ عورت اپنے اس دودھ پیتے بچے کو سینے سے اٹھا کر کے پھینک دے گی۔ وَتَضَعُ كُلُّ ذَاتِ حَمْلٍ حَمْلَهَا، ہر حاملہ عورت کا حمل ساقط ہو جائے گا۔ وَتَرَى النَّاسَ سُكَارَى، ایسے ایسے حالات پیدا ہو چکے ہوں گے، جب یہ سارے کے سارے مناظر تم دیکھو گے تمہیں ایسا محسوس ہوگا، یہ گمان ہوگا کہ یہ لوگ تو شاید نشے میں ہو، شاید کوئی نشے کی چیز انہوں نے استعمال کیا ہو۔ وَمَا هُمْ بِسُكَارَى، حالانکہ وہ لوگ نشے میں نہ ہوں گے، نشے والی چیز کا استعمال نہ کیا ہوگا۔ اے اللہ، پھر وہ کون سی چیز ہوگی؟ کیوں اس کون سی چیز کی وجہ سے یہ سارے لوگ یہ معاملہ کر رہے ہوں گے؟ وَلَٰكِنَّ عَذَابَ اللَّهِ شَدِيدٌ، بلکہ اللہ کا عذاب اتنا سخت و شدید ہوگا جس چیز کو دیکھنے کے بعد یہ سارے مناظر پیش آئیں گے۔ تو یہ ہے وہ قیامت کی ہولناکی کا مختصر سا نقشہ جو قرآن مجید میں اللہ رب العالمین نے کھینچا ہے۔ ترمذی اور مسند احمد کی ایک روایت ہے، ایک آدمی اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس آتا ہے اور ایک سوال کرتا ہے، اے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم، میرے کچھ غلام ہیں، میں کبھی کبھی اپنے غلاموں کو ان کی سستی اور کوتاہی کی وجہ سے جو کام نہیں کرتے کبھی کبھی تو ان کو میں سزا دے دیتا ہوں، تو اللہ کے رسول میں جاننا چاہتا ہوں کہ میرا ان کے ساتھ معاملہ کیسے ہوگا، قیامت کے دن اللہ رب العالمین کیسے کیسے معاملہ کرے گا؟ اللہ کے رسول جواب دیتے ہیں، قیامت کے دن تمہارے غلاموں کی کمیوں کو رکھا جائے گا، ناپا جائے گا، جتنی کمی انہوں نے کیا ہوگا تمہارے کام کے اندر، اور اس کمی کی وجہ سے تم نے ان کو جو سزا دی ہوگی اس کو بھی تولا جائے گا۔ اگر تم نے سزا ان کو کم دی ہوگی تو اسی حساب سے تمہیں اجر و ثواب سے نوازا جائے گا، اور اگر تمہارے غلاموں کی کمیوں کو تولا گیا اور تمہاری جو سزا تم نے اس پر دیا ہے اگر یہ دونوں برابر نکلیں گی تو معاملہ برابر ہو جائے گا، کسی کو کوئی معاملے میں گرفت نہ کی جائے گی۔ لیکن ہاں، یہ پیارے ساتھیوں جو تیسرا
اللہ کے رسول یہاں پہ معاملہ بیان فرما رہے ہیں، شاید ہم میں سے بہت سے مسلمان اس میں گرفتار نظر آ جائیں۔ اللہ کے رسول فرماتے ہیں تمہارے غلاموں کی کمیوں کو رکھا جائے گا، ناپا جائے گا، اور اس کی وجہ سے تم نے ان کو جو مار ماری ہوگی، سزا دی ہوگی، اس کو بھی ناپا تولا جائے گا۔ اگر تمہاری مار ان کی کمی سے زیادہ نکل جائے گی تو اسی حساب سے تمہیں عذاب دیا جائے گا، تمہیں بھی سزا دی جائے گی۔ صحابہ رسول اللہ کے رسول کے الفاظ سنتے ہیں، چیخ مار کر کے رونے لگتے ہیں، اے اللہ کے رسول کیا قیامت کے دن اتنا ناپ ناپ کر کے حساب دیا جائے گا؟ اللہ کے رسول فرماتے ہیں اے میرے پیارے ساتھی، کیا تو نے قرآن نہیں پڑھا ہے؟ قرآن میں اللہ رب العالمین ارشاد فرماتا ہے وَنَزَعُ الْمَوَازِينَ الْقِسْطَ لِيَوْمِ الْقِيَامَةِ، قیامت کے دن ہم انصاف کے ساتھ ترازو کو قائم کریں گے۔ فَلَا تُظْلَمُ نَفْسٌ شَيْئًا، کسی بھی نفس کے اوپر ذرہ برابر بھی ظلم نہ کیا جائے گا۔ وَإِن كَانَ مِثْقَالَ حَبَّةٍ مِّنْ خَرْدَلٍ أَتَيْنَا بِهَا، اور اگر رائی کے دانے کے برابر بھی کسی آدمی نے نیکی کی ہوگی یا کسی آدمی نے اگر کوئی گناہ کا کام کیا ہوگا، اتینا بہا، ہم اس آدمی کے اس معاملے کو وہاں پہ حاضر کر دیں گے۔ آج ہم مسلمانوں کو یہ لگتا ہے اگر چھوٹا گناہ کر لو تو کوئی حرج کی بات نہیں، لوگ نہ جاننے پائیں، لوگوں کو معلوم نہ چلے تو ہمیں یہ لگتا ہے کہ ہم نے تو گناہ ہی نہیں کیا ہے۔ یہاں اللہ فرماتا ہے اگر رائی کے دانے کے برابر بھی تم نے کوئی گناہ کیا ہوگا، اتینا بہا، قیامت کے دن اس کو بھی حاضر کر دیں گے۔ ایک بات میں آپ کو بتاؤں کہ تکلیف اور پریشانی ہمیں اور آپ کو دنیا میں بھی ہوتی ہے، اور آخرت کے اندر بھی پریشانی ہوگی، تکلیف ہوگی، یہ ہمیں اور آپ کو سب کو اچھے سے معلوم ہے۔ تو ایک سوال یہ ہے کہ دنیا کی تکلیف میں اور آخرت کی تکلیف میں فرق کیا ہے، انتر کیا ہے، ڈفرینس کیا ہے دونوں کی پریشانیوں میں، اس کو ہم سمجھ لیتے ہیں۔ دو فرق جو بنیادی ہے وہ آپ کو میں بتاتا ہوں۔ ایک تو دنیا کی تکلیف بہت مختصر ہوتی ہے، کتنی بھی زیادہ ہمیں اور آپ کو دکھے لیکن ہوتی ہے وہ مختصر آخرت کے مقابلے میں، اور آخرت کی پریشانی، آخرت کی تکلیف دنیا کے مقابلے میں بہت زیادہ، اتنی زیادہ کہ ہم اور آپ اندازہ بھی نہیں کر سکتے۔ ایک چیز یہ، اور دوسرا یہ ہے، دوسرا فرق یہ ہے کہ دنیا کی تکلیف جو ہوتی ہے وہ تھوڑی دیر کے لیے ہوتی ہے، 2-4 مہینے کے لیے، سال بھر کے لیے، کچھ اور عرصے کے لیے، لیکن ہمیشہ کے لیے نہیں ہوتی ہے۔ اور جو آخرت کی پریشانی ہوگی، جو آخرت کی تکلیف ہوگی، وہاں کی جو مصیبت ہوگی وہ ہمیشہ کے لیے ہوگی، وہ بہت زیادہ دیر تک کے لیے ہوگی، جس چیز کو ہم اور آپ برداشت نہیں کر پائیں گے۔ تو یہ دو بنیادی فرق ہے دنیا اور آخرت کی تکلیف کے اندر۔ ہم اور آپ دنیاوی زندگی میں جو مگن نظر آتے ہیں نا، ہمیں لگتا ہے کہ ہم اس زندگی سے بالکل مطمئن ہیں اور ہمیں کبھی اس دنیاوی زندگی کو چھوڑ کر کے نہیں جانا ہے۔ ایک مثال میں آپ کے سامنے رکھتا ہوں۔ اگر کوئی بندہ کسی بہت اچھے باغ میں چلا جائے، وہاں پہ سیر و تفریح کے لیے، گھومنے کے لیے جائے اور عیش کر رہا ہو اپنے بیوی بچوں کے ساتھ، اسے تیسری کوئی چیز نظر نہ آتی ہو، کھیلتے کھیلتے پھل فروٹ ہے، بہت ساری چیزیں ہیں، اچانک تھوڑی دور پہ وہ بندہ ایک شیر کو اپنے سامنے دیکھ لے۔ اب ایمانداری کے ساتھ بتانا اس آدمی کی سچویشن کیا ہوگی، اس کی پوزیشن کیا ہوگی۔ اب وہ ساری آرام کی چیزوں کو بھول جائے گا، کھیل تماشے کو، پھل فروٹ کو، اور جو کچھ ابھی تک وہ مزے کر رہا تھا باغ کے اندر، اب ساری چیزیں اس کے ذہن سے نکل جائیں گی۔ اگر وہ سوچ رہا ہوگا تو صرف یہ سوچ رہا ہوگا کہ اب اس شیر سے خود کو کیسے بچاؤں اور اپنے گھر والوں کو کیسے بچا کر کے نکال کر کے لے کے جاؤں۔ تو اسی طریقے سے ہم اور آپ اس دنیا کی زندگی کے اندر رہتے ہیں، ہم مگن تو ہیں، ہم بہت زیادہ مطمئن نظر آتے ہیں لہو لعب میں پڑھ کر کے، لیکن بعد میں جب ہمیں یہ پتہ چلتا ہے، قرآن اور حدیث پڑھتے ہیں کہ ایک ٹائم آنے والا ہے جو ہماری اس زندگی کو اوور کر دے گا، اس کو ختم کرنے کے بعد پھر یہ معاملہ بھی پیش آئے گا، تو ہمیں لگتا ہے کہ یار اب ہمیں یہاں سے نکل کر کے اپنی آخرت کی زندگی کو بھی بہتر بنانے کی کوشش کرنی چاہیے۔ طبرانی کی روایت ہے، اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا
کہ ایک مظلوم بندہ ظالم آدمی کو جس نے ظلم کیا ہوگا اس کو پل صراط کے اوپر وہ جا کر کے پکڑ لے گا، حالانکہ وہاں پہ بہت تاریکی ہوگی، کسی کو کوئی چیز نظر نہیں آ رہا ہوگا، لیکن یہ بندہ اس کو پہچان لے گا، اور ظالم جب اس مظلوم کو دیکھے گا جس کے اوپر اس نے دنیا میں ظلم کیا تھا، اسے اپنا سارا ظلم یاد آ جائے گا، ہاں میں نے فلاں ظلم اس آدمی کے اوپر کیا تھا۔ وہ آدمی اس کو اس وقت تک نہیں چھوڑے گا جب تک کہ اپنے اس ظلم کا حساب نہ لے لے۔ اگر اس کے پاس دینے کے لیے کوئی چیز نہیں ہوگی، اس کی نیکیاں لے لے گی، اس کی ساری نیکیاں وہ بندہ لے لے گا، اور اگر اس دینے کے لیے اس کے پاس نیکی نہ ہوگی تو اس آدمی کے گناہ اٹھا کر کے اس آدمی کے اوپر ڈال دیا جائے گا، اور اس آدمی کو جہنم کے اندر ڈال دیا جائے گا۔ یہ ہے وہ معاملہ جو قیامت کے دن اگر کوئی کسی پہ ظلم کیا ہوگا تو اللہ تعالیٰ اس طریقے سے انصاف دلائے گا۔ صحیح مسلم کی ایک روایت، اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے ایک بار یوں ہی اپنے صحابہ سے سوال کر لیا، اتدرون مل مفلس، اے میرے صحابہ کیا تم جانتے ہو کہ مفلس کون ہے؟ صحابہ نے جواب دے دیا، قالوا المفلس فینا من لا درہم لہ ولا متاع، اے اللہ کے رسول ہم میں مفلس آدمی وہ ہے جس کے پاس دینار و درہم نہ ہو، روپیہ پیسہ نہ ہو، کھانے پینے کی چیز نہ ہو، وہی ہم میں مفلس آدمی ہے۔ ایک نارمل سا جواب صحابہ نے صحیح دیا تھا، لیکن اللہ کے رسول ارشاد فرماتے ہیں، قال ان المفلس من امتی، اے میرے صحابہ تم جسے مفلس سمجھتے ہو وہ حقیقت میں مفلس آدمی نہیں ہے، بلکہ میری امت کا مفلس آدمی وہ ہے، یاتی یوم القیامت بصلاۃ و صیام و زکاۃ، وہ بندہ قیامت کے دن آئے گا، اس نے نمازیں پڑھی ہوں گی، اس نے روزہ بھی رکھا ہوگا، اس نے زکوٰۃ بھی دیا ہوگا، یعنی وہ بندہ بڑی بڑی نیکیاں کر کے آیا ہوگا، ویاتی قد شتم ھذا، لیکن وہ بندہ آئے گا اس حال میں آئے گا کہ دنیا میں کسی آدمی کو گالی دیا ہوگا، وقذف ھذا، دنیا میں اس آدمی نے کسی پر الزام لگایا ہوگا، وَأَكَلَ مَالَ ھذا، دنیا میں وہ آدمی کسی آدمی کا مال لوٹ کر کے کھایا ہوگا، چھین کر کے، زبردستی قبضہ کر کے، وَقَتَلَ ھذا وَسَفَكَ دَمَ ھذا، دنیا میں اس آدمی نے کسی آدمی کا خون بہایا ہوگا، مرڈر کیا ہوگا، وَضَرَبَ ھذا، دنیا میں بغیر کسی غلطی کے اس آدمی نے کسی کو مارا ہوگا۔ یہ معاملہ اس کے ساتھ، اب حدیث کے الفاظ پہ آپ غور کرو، ایک طرف اس آدمی کے پاس بڑی بڑی نیکیاں موجود ہیں، نماز بھی، روزہ بھی ہے، زکوٰۃ بھی ہے، یعنی اتنی بڑی بڑی نیکیاں وہ لے کر کے دنیا سے گیا ہے، لیکن کسی کو گالی دیا، کسی پہ الزام لگایا ہے، کسی کا مال کھایا ہے، کسی کا خون کیا، مرڈر کیا ہے، بغیر کسی غلطی کے کسی آدمی کو مارا ہوگا۔ جب وہ قیامت کے دن جائے گا انصاف کرنے کے لیے، اللہ رب العالمین جب انصاف کرنے آئے گا، فَيُعْطَى هَذَا مِنْ حَسَنَاتِهِ وَهَذَا مِنْ حَسَنَاتِهِ، اللہ کے رسول فرماتے ہیں ایک ایک مظلوم آدمی اس کے پاس آئے گا، ایک ایک آدمی کو اس کی ساری نیکیاں اٹھا اٹھا کر کے بانٹی جائیں گی، فَإِنْ فَنِيَتْ حَسَنَاتُهُ قَبْلَ أَنْ يُقْضَى مَا عَلَيْهِ، اگر فیصلہ ہو جانے سے پہلے، انصاف ہو جانے سے پہلے اگر اس کی نیکیاں ختم ہو جائیں گی، اخذ من خطاياهم، ان سارے مظلوموں کے گناہوں کو، ان کی غلطیوں کو، خطاؤں کو اٹھایا جائے گا، فطرحت علیہ، پھر اس آدمی کے اوپر ان سارے کے سارے لوگوں کے گناہوں کو ڈالا جائے گا، ثم طرح فی النار، پھر اس آدمی کو اٹھا کر کے گھسیٹ کر کے جہنم میں ڈالا جائے گا۔ یہ صحیح مسلم کی روایت ہے۔ آپ غور کرو کہ نماز، روزہ اور زکوٰۃ یہ بڑی بڑی نیکیاں وہ آدمی کر کے گیا ہے، لیکن اگر وہ حقوق العباد میں پھنسا ہے، آپ یوں سمجھ سکتے ہیں اس کو کہ حقوق اللہ کی ادائیگی تو اس نے کیا ہے، لیکن اس بندے نے حقوق العباد کے معاملے میں کمی اور کوتاہی کی ہے، اس بنا پہ وہ آدمی جہنم کے اندر جائے گا۔ واضح الفاظ ہیں، ثم طرح فی النار، اس آدمی کو گھسیٹ کر کے اٹھا کر کے جہنم کے اندر پھینک دیا جائے گا۔ اور جو لوگ جہنم میں چلے جائیں گے
اور جنت میں چلے جائیں گے۔ ترمذی کی روایت ہے، جنت اور جہنم کے بیچ میں ایک دیوار ہوگی، موت کو ایک میڈے کی شکل میں لا کر کے اسی دیوار کے اوپر کھڑا کر دیا جائے گا، آواز لگائی جائے گی، اے جنتیوں۔ جب جنتی یہ پکار سنیں گے، صدا سنیں گے، یہ پریشان ہو جائیں گے، پیچھے مڑ کر کے دیکھیں گے، اور جب پکارا جائے گا اے جہنمیوں، تو جہنمی مارے خوشی کے پیچھے مڑ کر کے دیکھیں گے۔ اب یہ تعجب والی بات ہے کہ جب جنتی جنت میں جا چکے ہیں اور جہنمی جہنم کے اندر جا چکے ہیں، جب ان دونوں کو پکارا جا رہا ہے تو جنتی پریشان ہو کر کے پیچھے مڑ کر دیکھیں گے، اور جو جہنمی ہوں گے وہ خوش ہو جائیں گے۔ اس کی کیا وجہ ہوگی؟ بھائی جو آدمی جنت میں گیا وہ تو خوش ہے، وہ یہ صدا سن کر کے پریشان کیوں ہو رہا ہے؟ وہ اس لیے پریشان ہو جائیں گے کہ کہیں ایسا تو نہیں کہ کوئی پکار رہا ہو کہ چلو جہنم میں جانا ہے، تم کو جنت میں نہیں رہنا ہے، کہیں ایسا تو نہیں کہ کوئی ہم کو بلا رہا ہو نکالنے کے لیے۔ اور جو جہنمی خوش ہو جائیں گے جب سنیں گے کہ ہمیں کوئی بلا رہا ہے، امید بچ جائے گی، ایک آرزو ہو جائے گی کہ شاید ہمیں جہنم سے نکالنے کے لیے بلایا جا رہا ہو، اس بنا پہ وہ خوش ہو جائیں گے اس پکار اور صدا کو سننے کے بعد۔ لیکن معاملہ یہ نہ ہوگا جو وہ سوچ رہے ہوں گے۔ موت کو سی دیوار پہ کھڑا کر کے پوچھا جائے گا، کیا تم جانتے ہو کہ یہ کیا چیز ہے جو تمہارے سامنے موجود ہے؟ فَيَقُولُونَ هَٰؤُلَاءِ وَهَٰؤُلَاء، جنتی بھی جواب دے دیں گے اور جہنمی بھی جواب دے دیں گے، نعم قد عرفناه هو الموت الذي وكل في الدنيا، ہاں ہم جانتے ہیں، ہم تو اسے پہچانتے ہیں، یہ وہی موت ہے جو دنیا میں ہمارے پاس آیا کرتی تھی، ہم تو اس کو اچھے سے جانتے ہیں۔ اس کے بعد اسی دیوار پہ موت کو لٹا کر کے ذبح کر دیا جائے گا، اسے ذبح کر دیا جائے گا، یعنی موت کو بھی موت آ جائے گی۔ اس کے بعد پکار لگائی جائے گی، یا اہل الجنہ خلود لا موت، اے جنتیوں تم جنت کے اندر چلے جاؤ، اب تمہیں ہمیشہ کے لیے جنت کے اندر رہنا ہے، لا موت، اب تمہیں جنت کے اندر کبھی موت نہ آئے گی۔ اور اے جہنمیوں، یا اہل النار خلود لا موت، اے جہنمیوں تم جہنم کے اندر جاؤ، ہمیشہ کے لیے جہنم میں رہنا ہے، لا موت، تمہیں کبھی بھی موت نہ آئے گی۔ یہ ترمذی کی روایت ہے، اور ترمذی ہی کے اندر ایک دوسری روایت ہے، جب موت کو ذبح کر دیا جائے گا، سارے لوگوں کو بتا دیا جائے گا، اے جنتیوں تم جنت میں رہو گے ہمیشہ کے لیے، کبھی موت نہ آئے گی، اے جہنمیوں تم ہمیشہ کے لیے جہنم میں رہو گے، تمہیں بھی کبھی موت نہ آئے گی۔ اگر یہ خبر سننے کی وجہ سے خوشی سے مرنا ممکن ہوتا تو جنتی مارے خوشی کے مر گئے ہوتے، اور اگر غم کی وجہ سے، ناخوشی کی وجہ سے مرنا ممکن ہوتا تو جتنے بھی جہنم میں جانے والے لوگ ہیں وہ غم سے مر چکے ہوں گے، لیکن وہاں مرنا ممکن نہیں ہے کیونکہ موت کو خود وہاں پہ موت آ چکی ہوگی۔ ایک اور روایت میں آپ کے سامنے پیش کر دوں کیونکہ مجھے معلوم ہے وقت کا میں خیال کر رہا ہوں، ابھی سید معراج ربانی حفظہ اللہ کا خطاب ہمارے اور آپ کے سامنے ہونا ہے۔ ایک روایت میں آپ کے سامنے پیش کرتا ہوں، جو آدمی دنیا میں اللہ کے لیے بہت ساری چیز ہونے کے باوجود خرچ نہیں کرتا، میں نے آپ کو دیکھا ابھی آپ نے اپنے مدرسے کے لیے الحمدللہ بڑھ چڑھ کر کے تعاون کیا ہے، لیکن کچھ لوگ ہونے کے باوجود بھی اللہ کے راستے میں خرچ کرنا گوارا نہیں کرتے ہیں۔ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ قیامت کے دن سب سے کمتر عذاب والے بندے کو لایا جائے گا اور اس سے ایک سوال کیا جائے گا، اللہ رب العالمین سوال کرے گا کہ اے میرے بندے یہ بتا کہ اگر تیرے پاس پوری دنیا کے برابر اگر خزانہ ہو جائے، مال اور دولت ہو جائے، تو کیا تو اس کو خرچ کر کے اللہ کے راستے میں دے کر کے جہنم سے بچے گا؟ وہ بندہ فوراً کہے گا کہ ہاں اللہ، اگر میرے پاس پوری دنیا کے برابر دولت آ جائے اور مجھے یہ کہہ دیا جائے کہ اسے خرچہ کر دے جہنم سے بچ جائے گا، تو میں فوراً اس کو تیرے راستے میں دینے کے لیے تیار ہوں تاکہ میں جہنم سے بچ سکوں۔ غور کرو، خرچ کرنے کا معاملہ ہماری جنت اور جہنم سے کتنا جڑا ہوا ہے، یعنی وہاں پہ وہ بندہ آرزو کرے گا
اس طریقے سے وہ سارے مناظر، وہ ساری حدیثیں آپ دیکھیں۔ ایک روایت صحیح مسلم کی میں آپ کو مختصراً اشارہ کرتے چلوں، اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے اسی جہنم کے بارے میں ارشاد فرمایا تھا کہ ایک آدمی کو قیامت کے دن لایا جائے گا، حدیث کے الفاظ ہیں یؤتی بانعم اہل الدنیا، قیامت کے دن دنیا میں سب سے آرام کی زندگی گزار کر کے آنے والے کو لایا جائے گا، یعنی ایسا آدمی ہوگا جو دنیا میں سب سے زیادہ آرام کی زندگی گزارا ہوگا، وہ آدمی آئے گا، یہ جہنمی آدمی ہے، اسے ہمیشہ کے لیے جہنم میں جانا ہے، لیکن ہمیشہ کے لیے جانے سے پہلے اسے جہنم کی ایک جھلک دکھائی جائے گی۔ صحیح مسلم کے الفاظ ہیں فَيُسْبَغُ فِي النَّارِ سَبْغَةً، اس آدمی کو تھوڑی دیر کے لیے جہنم میں ڈالا جائے گا، اور یہاں پہ تاکید کی گئی سبغتاً، بس تھوڑی سی ایک ڈبکی دے کر کے فوراً نکالا جائے گا۔ ثم يقال له، پھر اس آدمی سے سوال کیا جائے گا هل رأيت خيرا قط، اے میرے بندے تو یہ جواب دے، کیا تو نے دنیا کے اندر کبھی کوئی بھلائی دیکھی ہے؟ کیا تیرے پاس کبھی کوئی نعمت آئی یا نہیں؟ وہ بندہ فوراً اللہ کی قسم کھائے گا، جواب دے دے گا فَيَقُولُ لَا وَاللَّهِ يَا رَبِّي، اے میرے پروردگار میں تیری قسم کھا کر کے کہہ سکتا ہوں میں نے پوری زندگی میں کبھی بھی بھلائی کی چیز نہ دیکھی، میں نے پوری زندگی میں عیش و آرام کی کوئی چیز نہیں دیکھی ہے۔ حالانکہ یہ جھوٹ بول رہا ہے۔ اللہ کے رسول کے الفاظ ہیں یؤتی بانعم اہل الدنیا، وہ آدمی ایسا ہوگا جو دنیا میں سب سے زیادہ آرام کی زندگی گزارا ہوگا۔ یہ وہ آدمی ہے جو سب سے زیادہ آرام کی زندگی گزارنے والا، ابھی صرف جہنم کی جھلک دیکھی تو ساری نعمتیں بھول گیا ہے۔ سوچو کہ جب یہ ہمیشہ کے لیے جہنم میں جائے گا تو اس آدمی کا حشر اور عالم کیا ہوگا۔ یہ میں نے مختصراً آپ کے سامنے اس موضوع پر کچھ باتیں رکھنے کی کوشش کی ہیں۔ اللہ رب العالمین سے میں دعا کرتا ہوں کہ پروردگار تو منتظمین جلسہ کی ان تمام کوششوں اور کاوشوں کو قبول فرما، اور ہمارے جو مہمان مقررین دور دراز سے سعودی عرب اور جالیات سے آئے ہیں، ہم خاص طور سے اپنے ان مہمانوں کے لیے دعا کریں۔ حالانکہ ہمارے ہی علاقے ضلع سدھارتھ نگر ہی کے شیخ ہیں، ابھی میں شیخ سے پوچھ بھی رہا تھا کہ علاقے میں کب آ رہے ہیں، تو شیخ نے معذرت کی کہ ابھی وقت نہیں ہے۔ یہ اللہ رب العالمین کا فضل ہے، اللہ نے اتنی بلندی عطا کی ہوئی ہے، ہم سب دل سے دعا کریں، قبولیت کا وقت ہے کہ اللہ رب العالمین شیخ محترم کو مزید دین کی خدمت، آپ یقین مانیں ہم لوگ کئی ساؤتھ کے علاقوں میں رہتے ہیں، میں اپنے کان سے، حالانکہ منہ پہ تعریف کرنا اچھا نہیں ہے لیکن خوبی کی باتیں بیان کی جا سکتی ہیں، کئی ایسے لوگوں کو جو پہلے دیوبندی تھے، پہلے حنفی تھے، بریلوی تھے، میں نے ایسے کئی لوگوں سے ملاقات کی تمہارے اہل حدیث ہونے کی کیا وجہ ہے، تو انہوں نے کہا کہ جالیات وغیرہ میں رہے اور شیخ معراج ربانی صاحب کے بیانات سنے، ان کے پروگرام میں شرکت کر کے، اور اس طریقے سے دین کی باتیں ہمیں سمجھ میں آئیں، اور دھیرے دھیرے الحمدللہ میں نے سینکڑوں لوگوں کو ایسے دیکھا ہے جو شیخ کے بیانات کو سن کر کے اہل حدیث ہوئے ہیں۔ یہ ہمارے لیے بہت بڑی بات ہے، ہم سب دل سے دعا کریں کہ اللہ رب العالمین شیخ محترم کی صحت و تندرستی میں اضافہ کرے اور شیخ محترم کا سایہ ہمارے اوپر تادیر سلامت رکھے۔ اللہ رب العالمین کہی گئی باتوں پر پہلے مجھے، اس کے بعد آپ تمام حضرات کو عمل پیرا ہونے کی توفیق عطا فرمائے، آمین۔ وآخر دعوانا ان الحمد للہ رب العالمین، والسلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔